بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العلاج، قرآنی علاج، مصنف پروفیسر ڈاکٹر علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی۔ عنوان حقیقی صحت، صفحہ نمبر 154۔ نمبر 1، جیسا کہ اس سے پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ بفرمودہ قرآن حکیم سورہ 2 آیت 10 سب سے بدترین اور انتہائی مہلک باطنی بیماری کفر و نفاق ہے جو کافروں اور منافقوں کے دل میں ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں سب سے بہترین اور مفید ترین صحت جو حیات طیبہ کی حامل ہے وہ ہے جو اسلام، ایمان اور نور علم و معرفت کی صورت میں ہوا کرتی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں قلب سلیم، حوالہ جات سورہ 26 آیت 89، سورہ 37 آیت 84 کے عنوان سے فرمایا گیا ہے، اور ایسا قلب پاکیزہ و منور جو حق تعالی کے مقرر کردہ معیار کے مطابق بدرجہ کمال صحت مند ہو، انبیاء و اولیاء کا مبارک دل ہے، اور اہل ایمان کامل اطاعت و فرمان برداری سے اسی دل کو اپنا سکتے ہیں، یعنی قلب سلیم اپنے بھرپور حسن و جمال کے ساتھ سفر روحانیت کی آخری منزل میں یا ارتقائی سیڑھی چڑھ جانے کے بعد ہی مل سکتا ہے۔ چنانچہ یہاں انسان کی جسمانی اور روحانی تخلیق و تکمیل اور عروج و ارتقاء کا ایک نقشہ درج ہے، آپ اسے غور سے دیکھیے۔ درجاتی سیڑھی 1 تا 9، تاثیر افلاک، عناصر اربعہ، جسم، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، قلب سلیم۔ نمبر 2، انسانی ہستی کی تعمیر و ترقی کا آغاز افلاک یعنی آسمانوں سے ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ عناصر پر اپنا اثر ڈالتے رہتے ہیں۔ عناصر سے جسم کی تخلیق ہوتی ہے، جسم میں نفس نباتی پیدا ہو جاتا ہے جس پر نفس بہیمی یعنی نفس حیوانی قائم ہے، نفس حیوانی پر نفس امارہ، قرآنی حوالہ سورہ 12 آیت 53 ٹھہرا ہوا ہے۔ اگر نفس امارہ کی اصلاح کی گئی تو وہ نفس لوامہ، قرآنی حوالہ سورہ 75 آیت 2 بن جاتا ہے۔ نفس لوامہ علم و عمل سے نفس مطمئنہ، قرآنی حوالہ سورہ 89 آیت 27 ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد قلب سلیم ہے، اور یہی انسان کی آخری اور حقیقی صحت بھی ہے، اور تخلیق و تکمیل کی غائیت بھی۔ نمبر 3، قرآن حکیم نے حقیقت انسانیہ کو سمجھانے کے لیے بہت سی مثالوں سے کام لیا ہے، من جملہ سیڑھی کی تشبیہ و تمثیل بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، البتہ اس لیے کہ یہ ایک ایسا واضح اور قابل فہم اشارہ ہے کہ اس سے انسانی عروج و ارتقاء کا مطلب نہ صرف ہر ہوش مند بلکہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں اور حقیقت پسندی سے اپنے متعلق فیصلہ کریں تو دل ہی دل میں اس بات کا اقرار کر سکتے ہیں کہ آپ اس ارتقائی سیڑھی کے کس زینے پر رکے ہوئے ہیں، اور کیوں ایسا ہے۔ یہ رکاوٹ دراصل کوئی پوشیدہ بیماری ہے جس کا علاج بتوفیق الہی آپ خود کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، آدمی کی عام عادت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ جسم کو پیش نظر رکھتا ہے اور روح کا خیال ہی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کا بہت بڑا خسارہ ہو جاتا ہے، جس کی طرف قرآن کریم، قرآنی حوالہ سورہ 103 آیت 1-3 میں بڑی تاکید کے ساتھ توجہ دلائی گئی ہے۔ اس پاک و پرحکمت ارشاد کا ترجمہ یہ ہے، قسم ہے زمانہ کی کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر جو لوگ کہ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی فہمائش کرتے رہے، قرآنی حوالہ سورہ 103 آیت 1-3۔ یہاں ایمان کامل، اچھے کام، حق
یعنی حقیقت اور صبر میں دین کے سارے مطالب سما دیے گئے ہیں، اور جو شخص ان اوصاف کے بغیر ہو وہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ وہ سب سے پہلے یہ کہ اس کو قلب سلیم نہیں ملے گا جس کے حصول میں سب کچھ ہے۔ نمبر 5، حدیث قدسی کا ارشاد ہے، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، پھر میں نے یہ پسند کیا کہ مجھ کو پہچان لیا جائے، پس میں نے خلق یعنی بطور خاص اہل معرفت کو پیدا کیا، کیونکہ اس تخلیق کا مقصد عارفوں کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا تھا، اور عارف وہ شخص ہے جو محویت و فنائیت کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، جس کے لیے وہ 2 وسیلوں سے کام لیتا ہے۔ الف، وہ ایسے مرشد کامل میں فنا ہو جاتا ہے جو فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ ہو چکا ہو۔ بے، پھر وہ رسول سلم میں فنا ہو کر خدا میں فنا ہو جاتا ہے، تب ہی اس کو حق تعالی گنج مخفی کے عنوان سے مل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان خود پیدا کردہ بیماریوں کی وجہ سے اس انتہائی عظیم اور لازوال خزانے کو حاصل نہیں کر سکتا تو یہ اس کا سب سے بڑا خسارہ ہے، جس کا ذکر سورہ عصر سورہ 103 آیت 1-3 میں کے حوالے سے ہو چکا ہے۔ سامنے جو روحانی ترقی کی سیڑھی کا نقشہ ہے اس میں آپ سوچ سکتے ہیں۔ آسمانی سیڑھی 1 تا 8، نفس حیوانی، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، قلب سلیم، فنا فی المرشد، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ نمبر 6، قرآن حکیم میں علم و حکمت کی کون سی چیز غیر موجود ہے؟ وہ تو ایک ایسی کامل و مکمل کتاب ہے جو ہر چیز کو بیان کرتی ہے۔ قرآنی حوالہ سورہ 16 آیت 89، چنانچہ سورہ قصص سورہ 28 آیت 88 اور سورہ رحمان سورہ 55 آیت 27 میں فنا فی اللہ کا حکیمانہ اشارہ موجود ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ نور مطلق سے واصل ہو جانے کا وسیلہ صوفیانہ فنا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کے مذکورہ حوالوں کے علاوہ بھی ہے۔ نمبر 7، سیڑھی کا ایک قرآنی نام سلم ہے۔ سورہ 6 آیت 35، سورہ 52 آیت 38۔ چونکہ آدمی سلامتی کے ساتھ اوپر پہنچ جاتا ہے اس لیے اس کا نام سلم ہوا۔ حوالہ لغات القرآن مولانا محمد عبدالرشید نعمانی۔ یہ تو اس لفظ کی لغوی تحلیل ہوئی۔ اب ہم اسی مثال کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آسمانی یعنی روحانی سیڑھی بھی ہے جو حقیقی صحت و سلامتی کی طرف بلند ہو جانے کا ذریعہ ہے، اور وہ مرتبہ فنا فی اللہ ہے، جس کے کئی ہم معنی الفاظ یعنی مترادفات ہیں، یا اس کی کئی وضاحتیں ہیں، جیسے واصل بحق ہونا، دارالسلام میں داخل ہو جانا، سورہ 10 آیت 25، جو بہشت اور سلامتی کا گھر ہے، خدا تعالی کی معرفت سے گنج مخفی کو حاصل کرنا، عشق الہی میں شہید ہو کر زندہ جاوید ہو جانا، سورہ 57 آیت 19، اللہ تعالی کے حضور میں منفرد ہو کر جانا، سورہ 6 آیت 94، خدا کی طرف رجوع کرنا، سورہ 2 آیت 156، فرشتوں اور روح کا عروج، سورہ 70 آیت 4، اور حدیث قدسی کے مطابق پروردگار کا اپنے بندہ مقرب کا کان، آنکھ وغیرہ ہو جانا، یہ تمام حقائق فنا فی اللہ سے متعلق ہیں۔ نمبر 8، آدم و آدمی کی لطیف ہستی ایک بے مثال شے ہے، اور جو چیز بے مثال ہو اس کے بارے میں سمجھانے کے لیے اگر آپ جملہ اس مثالوں کو استعمال کرتے ہیں تو پھر بھی کم ہیں۔ جیسے پانی کی اپنی کوئی معینہ و مقررہ شکل نہیں، لہٰذا وہ جتنے مختلف ظروف میں ڈالا جائے اس کی اتنی الگ الگ شکلیں ہوں گی۔ چنانچہ انسان کی لاتعداد مثالوں میں سے ایک کو لیجئے
کہ وہ سیڑھی جیسی ہے، یعنی انسان کامل بحد فعل اور ہر عام انسان بحد قوت ایک ایسی سیڑھی کی طرح ہے جو آسمان روحانیت پر چڑھنے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ یقیناً اس معنی میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سیڑھیوں والا ہے، سورہ 70 آیت 3۔ اس حقیقت کا پتہ کسی سالک کو اس وقت چل سکتا ہے جب کہ وہ تینوں فناؤں یعنی فنا فی المرشد، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی عملی معرفت حاصل کرتا ہے۔ نمبر 9، یہاں پر ایک ضروری سوال برائے تفہیم مناسب ہے۔ اس میں یہ پوچھنا ہے کہ ظاہری اور جسمانی طور پر تندرستی اور بیماری کے درمیان کیا نمایاں فرق ہے؟ جواب: الف، ایک تندرست آدمی آرام و راحت محسوس کرتا ہے جبکہ ایک مریض درد و رنج میں مبتلا رہتا ہے۔ ب، صحت مند انسان کو زندگی کی ہر نعمت سے بے حد لذت اور مسرت و شادمانی ملتی رہتی ہے، اور اس کے برعکس بیمار کو ہر گونہ نعمت سے بدمزگی اور محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ جیم، تندرست انسان اپنے تمام کاموں کو حسن و خوبی سے انجام دیتا ہے، مگر بیمار آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ بس یہی حال باطنی صحت اور بیماری کا بھی ہے، تاہم اس میں ایک اور مسئلہ باقی ہے، وہ یہ کہ جو شخص حیوانی زندگی میں محدود ہو کر سوچتا ہو، اس کو اسلام کی روحانی اور عقلی نعمتوں کا شعور ہی نہ ہو، تو پھر ایسا آدمی اپنی باطنی بیماریوں کو محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 10، ایک دنیا دار انسان ہے اور ایک آدمی حقیقی معنوں میں دیندار ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ ان میں جو فرق و تفاوت ہے وہ ظاہری نہیں، باطنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مذکورہ دیندار شخص میں روح الایمان ہے، جبکہ دوسرے شخص میں یہ روح نہیں۔ سو ایسا نیک بخت آدمی جو ایمانی روح میں زندہ ہو چکا ہو، اپنی باطنی بیماریوں کا احساس یا اندازہ کرتے ہوئے ہر وقت حقیقی صحت کی تلاش کرتا رہتا ہے۔ اگرچہ حقیقی صحت بہشت میں ہے، لیکن اسی دنیا سے ایک صحت مند عقل و روح یعنی قلب سلیم، قرآنی حوالہ سورہ 26:89 کو ساتھ لے کر اللہ کے حضور جانا ہے، ورنہ بڑی سخت نامرادی ہوگی۔ نمبر 11، جب تک کسی مریض کو اپنے درد کا احساس نہیں ہوتا، اس کو طبیب کوئی درمان نہیں دیتا۔ لیکن یہ امر کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے باطنی امراض کو دیکھے یا سمجھے اور محسوس کرے؟ یہ کام ایمان اور علم کی روشنی میں انجام پا سکتا ہے، یعنی جب مسلمین و مومنین علم الیقین کے ذریعے روح و روحانیت کی امکانی ترقی اور بے پناہ باطنی دولت کے متعلق جاننے لگتے ہیں، تو پھر وہ اس بات کا بخوبی اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ انہیں گنج مخفی کے حصول میں کیوں تاخیر ہوئی ہے۔ غرض یوں سمجھ لیجئے کہ بندہ مومن کا اعتراف نافرمانی اور توبہ گویا احساس بیماری اور رجوع برائے علاج ہے، مگر توبہ پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 12، اس کتاب میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس کا مقصد قارئین کو بڑی شدت کے ساتھ یہ احساس دلانا ہے کہ ظاہری بیماریوں کے مقابلے میں باطنی بیماریاں کہیں زیادہ خطرناک اور مہلک ہوا کرتی ہیں، کیونکہ وہ نہ تو نظر آتی ہیں اور نہ ہی محسوس ہوتی ہیں، بلکہ وہ ایک ایسے بڑے خطرناک جانی دشمن کی طرح اثر انداز ہوتی رہتی ہیں جو انتہائی مخفی تحریکوں سے کسی کی جڑوں کے کاٹنے میں شب و روز لگا ہوا ہو۔ پھر بھی ایسا دشمن ایمان، روح اور عقل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ عین ممکن ہے کہ ایسی ناحق دشمنی کے رد عمل کو خدائے علیم و حکیم کسی مومن کے لیے بے حد مفید بنا دے، جبکہ باطنی امراض میں بے شمار نقصانات اور ہلاکتوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔
لہٰذا یہ ہر فرد مسلم کا فریضہ ہے کہ وہ حقیقی صحت کے روحانی مقام تک رسا ہو جانے کے لیے شب و روز سخت محنت کرے۔ 27 April 1986۔ شکراً للہ والحمد للہ، شکراً للہ والحمد للہ۔